واعظین اور جھوٹی روایات. جیسے کفار سے ہماری جنگ ہے کیونکہ وہ مسلمانوں کے دشمن ہیں، ایسے جھوٹی روایات کے خلاف ہماری جنگ ہے کیونکہ جھوٹی روایات ہماری صحیح احادیث کے دشمن ہیں. بہت بڑی سازش کے تحت صحیح حدیثوں سے کئی گنا زیادہ جھوٹی روایات گڑھ کر دین کے نام سے جھوٹی سندیں بنا کر لوگوں میں عام کی گئیں. کم علم لوگ، مدارس کے بگوڑے، کم ہمت لوگ، پیسے کے لالچی لوگ، کچھ تو کرنا ہے نا. چلو جی واز ٹھیک ہے، پھر فن خطابت سیکھ لئیے، فن خطابت سیکھ لئیے، کچھ تو کرنا ہے نا. جس پریشانیوں سے ہم دو چار ہیں اسی پریشانیوں سے ہمارے محدثین بھی دو چار تھے. جیسے آج ہمارے منبر و محراب پر قصہ گو واعظین جن کو قرآن کریم بھی صحیح پڑھنا نہیں آتا، ان کے لاکھوں فالور ہیں، اور وہ ظالم تقریروں میں کہتے ہیں ہمارے اتنے لاکھوں فالور ہیں. ہاں یہ سچ ہے، باطل کے فالور زیادہ ہی ہوتے ہیں، کفر زیادہ ہی ہے، گناہ زیادہ ہی ہے. زیادہ ہونا کون سی دلیل ہے؟ ابھی میں حق پر ہوں، بحثیں ہو رہی ہیں فلاں کے جنازے پر اتنے زیادہ لوگ، تو بھائی یہ کون سی دلیل ہے؟ اکثرهم الجاہلون اکثرهم الفاسقون اکثرهم الکافرون. ہمارے دین نے تو یہ دلیل دی ہے، اکثر، جمہور، یہ کوئی دلیل نہیں ہے. تو میں یہ منہج، وہ منہج دینا چاہتا ہوں جو محدثین نے اپنے دور میں منہج کو عام کیا تھا. قصہ گو واعظین کے خلاف، جھوٹی روایات بیان کرنے والوں کے خلاف جو منہج محدثین نے دیا تھا میں وہ دینا چاہتا ہوں. اور میں کوئی بھی بات بغیر حوالے کے نہیں کرتا، ہر بات کے حوالے میں دے رہا ہوں، ریکارڈنگ کروا رہا ہوں. اس سے بڑی کیا بات ہے؟ پوری دنیا میں یہ ہمارے بھائی مرد و خواتین منہج محدثین کو سیکھنے والے ہمیں سنتے ہیں. آپ سمیت جو بھی بھائی ہماری غلط بات ثابت کرے، اللہ کی قسم میں ریکارڈنگ کی صورت میں معافی مانگوں گا، یہ میرا حوالہ غلط ہے، یہ میری بات غلط ہے. مجھے خوشی ہوتی ہے، قرآن کرنا میرا، مجھے خوشی ہوتی ہے، علم میں اضافہ ہوتا ہے. وہ کیا منہج تھا کہ جو آج اپنانے کی ضرورت ہے، آج اپنانے کی ضرورت ہے، وہ میں منہج بیان کرنا چاہتا ہوں. اس سے پہلے ایک سچا واقعہ جو فیصل آباد میں ہی اسی نوعیت کا پیش آیا. اسحاق جالوی نامی شخص، میں تربیہ میں پڑھا کرتا تھا، مختلف باتیں سنی، وہ ایسے کہتا ہے، ایسے کہتا ہے، تو میں پتہ کروا کے میں ان کے پاس ہی چلا گیا. جال خانو آنا جس مسجد میں تھے، میں ان کے پاس چلا گیا، ٹیپ ریکارڈ میں ساتھ لے گیا. میں نے بتایا کہ جی میں آپ سے پڑھنا چاہتا ہوں، صحابہ کے بارے میں، منہج محدثین کے بارے میں وغیرہ وغیرہ. میں نے ان سے سوال کیے، ساتھ ریکارڈ کرتا گیا. جو کچھ میں نے سنا تھا اس سے کئی گنا زیادہ میں نے گمراہیاں پائیں. سنی باتیں تھوڑی تھیں، جب 2-3 دن ان کے پاس ہی ٹھہر گیا تو میں ریکارڈ بھی کرتا تھا. وہ کہتے ہاں ابراہیم کر گلا ریکارڈ میری ہیں، جنہیں مرضی سنا، میں نہیں ڈرتا ہوں. میں کہا جی میں کیوں سناونی ہے، میں تو طالب علم ہوں. بہرحال اللہ اکبر، میں نے مرکز تربیہ میں کلاس میں اساتذہ کے سامنے باتیں رکھیں کہ اتنا ایسے گمراہ کو نظریات والا شخص آن لائن فتاویٰ چلا رہا ہے، تو
ہم اس کے خلاف کچھ بھی نہیں کر رہے، وہ گمراہیاں پھیلا رہا ہے، ہمیں ہمت کرنی چاہیے۔ اساتذہ نے میری بات مانی نہیں۔ اب میں 2-3 دن پاس بیٹھا ہوں، جان بوجھ کر سوال کیے ہیں، ریکارڈ کیا ہے، ثبوت موجود ہیں۔ میں نے کہا اساتذہ کرام آپ کو اس کو پتہ ہی نہیں وہ بندہ کیا ہے۔ پھر میں جو میرا جذبات ہے میں نے ساری باتیں بیان کی، وہ یہ کہتا ہے، یہ کہتا ہے، یہ کہتا ہے۔ اسی دوران تربیہ کے دوران جامعہ سلفیہ کے بیک سائڈ جو گلی ہے، یہاں گھر تھا مولانا صادق خلیل صاحب رحمہ اللہ کا، ایسے شاہ صاحب پچھلی گلی میں، ان کا بیٹا عبدالحفیظ نام کے ساتھ لکھتا ہے فاضل مدینہ یونیورسٹی، اللہ اس کو ہدایت عطا فرمائے۔ انہوں نے، میں نے دیکھا وہ اسی جھوٹی روایات اپنے خطبات میں لانے والا شخص، گمراہیوں کے پلندے اپنے خطبات میں فتاوی میں بیان کرنے والا شخص اس کی کتاب کو کمپوزنگ کر رہا ہے۔ میں گیا نا تو میں نے کہا یہ کیا ہے؟ یہ جی میں کمپوزنگ کر رہا ہوں۔ کتاب کس کی؟ فلاں کی۔ میں نے کہا آپ کو ڈر نہیں آتا؟ غلط باتیں، گمراہیاں، یہ تو دین کے دشمنی پر مشتمل باتیں آپ کمپوزنگ کر، ڈر نہیں آتا آپ کو؟ کہتا جی ہم تو کاروبار میں کیا لگے، ہم تو کمپوزنگ کے پیسے لے میں کیا لگے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بہرحال پھر ایک تحریک کھڑی ہوئی، متفقہ فتویٰ لکھا گیا، تو یہ اصل محرک ابن بشیر زمانہ طالب علمی میں بن گیا تھا۔ استاد آپ کو پتہ نہیں، استاد مصری صاحب نے پھر مستقل کتاب لکھی مقام صحابہ کے نام سے، وہ ساری اسی کے رد میں ہے، لیکن نام لیا نہیں، کیوں ہم جہل بندے کا نام لیں؟ تو بہت اچھا یہ منہج ہے محدثین کا، نام لیے بغیر بھی رد زیادہ بہتر ہوتا ہے، زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ بہرحال میرے عزیزو، یعنی ایک شخص کی گمراہیوں کو واضح کرنے کے لیے تھوڑی بہت کوشش کی، پھر علماء اکٹھے ہوئے، ان سے مناظرے کا ٹائم طے ہوا، وہ نہ آیا، پھر بات کی، پھر وہ نہ آیا، پھر بلایا گیا، تمام شیوخ کے سامنے بلایا گیا۔ یعنی لمبی داستان ہے کہ ایک شخص جو جھوٹی باتیں بنا کر، جھوٹے نظریات بنا کر کہتا ہے یہ اہل الحدیث کا نظریہ ہے، یہ محدثین کا نظریہ ہے، تو جنگ ہوئی نا علمی انداز میں۔ یہ تو جنگ کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو جنگ کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ کی قسم، ایک گمراہ شخص کے رد میں سینکڑوں کتابیں ہمارے محدثین نے لکھی۔ جہمیہ ایک شخص تھا نا، جہاں بن صفوان، جہمیہ ایک شخص تھا نا، جہمیہ ایک شخص تھا، بخاری کا تھا، یہ امام بخاری کے شہر کا تھا، پھر ترمذی صاحب کے شہر میں آ گیا، پھر اور شہروں میں دفع ہو گیا۔ ایک شخص تھا، اس کے گمراہ کو نظریات پر ایک نہیں، دو نہیں، کئی درجن کتابیں محدثین نے لکھی ہیں۔ جہمیہ ارد الجہمیہ وزنادیہ، یہی شخص مراد ہے۔ اس کا فتنہ بہت بڑا فتنہ بن گیا تھا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے، ہمیں محدثین نے بہت بڑا منہج دیا ہے کہ قصہ گو لوگ، جھوٹی روایات بیان کرنے والے لوگ، ان کے خلاف ہم نے بہت بڑا سنجیدگی سے سوچنا ہے۔ میرا ہے نا، میرا رابطہ ہے علماء کے ساتھ، اثر رسوخ ہے، میں حکماً کہہ سکتا ہوں کہ خبردار فلاں فلاں شخص کو اپنی مسجد پہ نہیں بلانا، وہ نہ اہل ہے، جاہل ہے، اور یہ کہنا فرض ہے۔ اے سنے محدثین کو کتنا غم تھا، قصہ گو جاہل لوگوں کے حوالہ سے انہوں نے کتنی سخت باتیں لکھی اپنی کتابوں کے اندر۔ امام زین الدین عراقی رحمہ اللہ ابن کثیر کے شاگرد، امام زین الدین عراقی ابن کثیر کے شاگرد۔ میرے عزیزو، محدثین کے حالات ہمیں بہت زیادہ پڑھنے چاہیے، انہی طرح کی صفات ہمارے اندر پیدا ہوں گی۔ انہوں نے کیسے کام کیا، ہمیں طریقہ آئے گا، منہج ملے گا، ٹارگٹ ملے گا، ویژن ملے گا۔ ہم نے حالات بھی پڑھنے ہیں انشاءاللہ۔ کوئی بھائی امام عراقی کے حالات لکھ کر آئندہ مجلس میں لائے انشاءاللہ العزیز۔ یہ
خیبر والے میرے بھائی، آپ نے تقریب و تہذیب سے آپ نے 100 سیکھا راوی اکٹھا کرنا ہے، آپ نے بیٹا 100 قذاب راوی تقریب و تہذیب اکٹھا کرنا ہے، کریں گے نا انشاءاللہ۔ آپ نے شیخ صاحب صدوق راوی اکٹھے کرنے ہیں، صدوق۔ آپ نے دجال راوی تقریب و تہذیب سے 100 اکٹھا کرنا ہے، اسی بہانے آپ کو تعارف ہو جائے گا تقریب ہے کیا۔ یہی طریقہ ہے نا، ٹائم نہیں ضائع ہوگا، روزانہ 10 منٹ دینے ہیں تو کام ہو جائے گا انشاءاللہ۔ یہ اپنے کام کر کے لانے ہیں۔ آپ نے شاہ صاحب امام راقی کے حالات لے کر لانے ہیں انشاءاللہ۔ امام راقی کون تھے؟ جائیں استاد مصری صاحب کے پاس، سلفیہ میں استاد محترم شیخ الوی صاحب کے پاس جائیں، چھوڑیں کام کیا ہے، دین کے کام۔ اچھا، امام راقی رحمہ اللہ نے ایک مستقل کتاب لکھی ہے، میں چند حوالے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ الباعث علی الخلاص من حوادث القصاص، من حوادث القصاص، اس میں فرماتے ہیں ثم انہم یعنی القصاص ینقلون حدیثہ علی التسلیم من غیر معرفت بالصحیح والسقیم۔ حوالہ نوٹ کر لیں، الباعث علی الخلاص راقی کی کتاب، صفحہ نمبر 88 ہے، صفحہ نمبر 88 ہے۔ گوگل پر سرچ ماریں یہ کتاب لکھیں، فوراً کتاب آئے گی، فوراً کتاب ملے گی آپ کو، وہاں سے دیکھیں یہ کتاب۔ ترجمہ کیا ہے؟ قصہ گو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو نقل کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں، حالانکہ انہیں صحیح اور سقیم کی پہچان بھی نہیں ہوتی۔ اور میرے عزیزو، آج بر صغیر میں ان لوگوں کے پاس منبر و محراب آ چکا ہے اور جن کو صحیح سقیم کی پہچان تو دور کی بات قرآن کا ترجمہ نہیں آتا۔ فرما رہے ہیں قصہ گو لوگ حدیث کی صحیح اور ضعیف کی پہچان کے بغیر روایتیں بیان کرتے ہیں۔ کیا آج آپ میں سے کتنے ہیں جو حدیث کو بیان کرنے سے پہلے تحقیق کرتے ہیں؟ کتنے ہیں؟ کتنے ہیں؟ ڈانگ ٹپا بھی دا کوئی نہ کوئی روایت مل یا استاد جی کو حوالہ دس دو، کوئی قصہ دس دو، ٹائم جی پورا کرنا ہے کیوں ایسا؟ کچھ نہ کوئی بتا دو، کام چلا لوں گا۔ جو کام چلاتا ہے یہ دشمن ہے حدیث کا، یہ قصہ گو کی صفت ہے، وہ تحقیق کے بغیر حدیثیں بیان کرتا ہے۔ یہی امام راقی رحمہ اللہ آگے فرماتے ہیں صفحہ نمبر 93 میں، اللہ اکبر، لمبی عبارت ہے میں ترجمہ کر رہا ہوں۔ اگر وہ کسی صحیح حدیث کو اتفاقاً نقل بھی کریں، اتفاقی طور پہ صحیح حدیث نقل ہوگی قصہ گو سے، ہو جاتی ہے نا، ہو جاتی ہے نا قصہ گو سے، ایسے ہی وہ حدیث صحیح بیان ہو گئی، تب بھی وہ اس میں گنہگار ہوں گے، کیونکہ وہ تو وہ چیز نقل کرتے جس کا انہیں علم نہیں ہوتا، اور اگر وہ واقعہ کے مطابق ہو تب بھی وہ گنہگار ہوں گے، کیونکہ وہ تو ایک ایسے فعل کا اقدام کر رہے ہیں جسے وہ جانتے ہی نہیں، حدیث کا علم ہی نہیں ہے پھر بھی حدیثیں بیان کر رہا ہے، قرآن کے علم ہی نہیں ہے پھر بھی لوگوں کا قرآن کو استاد بنا ہوا ہے۔ فیصلہ آباد فیکٹری ایریا ہے، کوئی گندا کپڑا بنانے والی فیکٹری، کو گندی دوائیاں بنانے والی فیکٹری ہو، ہم احتجاج کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ کیس کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ کرتے ہیں نا، کیوں؟ یہ جی گندا کپڑا بناتے ہیں، یہ گندی دوائیں دیتے ہیں ہمیں، ہمارے بچے بیمار ہو رہے ہیں، ہم جیلوں میں ڈال دیتے ہیں ایسے فیکٹری والوں کو۔ ہاں، کیونکہ ہمارے دلوں میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہی نہیں ہے، ہمارے جسم کو نقصان پہنچے تو ہم ان کے خلاف کیس کرتے ہیں، روڈ بلاک کر دیں گے، لو جی یہ فیکٹری 2 نمبر بن گئی ہے، ادھر نکمی دوائیاں بنا رہی ہے۔ میرے عزیزو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو مٹانے کے لیے
اصل شکل سے ہٹانے کے لیے قصہ گو لوگ میدان میں آ چکے ہیں. کوئی سند ہے نہیں مدرسے کی، کچھ بھی نہیں ہے. اور کم از کم یہی ہم شعور دے دیں انتظامیہ کو، اللہ کے بندو سندیں دیکھا کرو. جس کو بھی رکھنا ہے فیصل آباد میں جامعہ سلفیہ میں لے جائیں، استاد محترم علوی صاحب، شیخ یاسین ظفر صاحب وہ اوکے کریں گے تب بندہ رکھنا ہے، ورنہ رکھنا نہیں. ہمارے پاس پیمانے نہیں ہے. یہی امام اسی کتاب کے صفحہ نمبر 97 میں فرماتے ہیں، لمبی بات کا خلاصہ یہ ہے، جو لوگ اس وصف کے ساتھ موصوف ہوں ان کے لیے یہ بھی حلال نہیں کہ وہ کتابوں میں سے بھی کسی حدیث کو نقل کریں. وہ صحیحین کی حدیث کیوں نہ ہو جب تک کسی محدث سے اس کی تعلیم حاصل نہ کریں. اللہ اکبر. میرے عزیزو، اگر قرآن و حدیث کا علم استاد کے بغیر کسی نے سیکھا ہے، جس نے بھی قرآن و حدیث کا علم استاد کے بغیر سیکھا ہے وہ 50 گمراہ ہی ہوتا ہے. مین حسن اصلاحی دیکھ لیں، مودودی صاحب دیکھ لیں، وغیرہ وغیرہ لمبی کتار ہے. آدھے نظریات ان کے ٹھیک ہے، آدھے نظریات غلط ہوتے ہیں. آپ نے دیکھا نا مساجدہ کے سامنے جب بیٹھتے ہیں کس طرح ہمیں غلطیاں لگتی ہیں، ہم بات کرتے ہیں، استاد ہمیں سمجھاتے ہیں، بار بار سمجھاتے ہیں، کتابیں دیتے ہیں، دلائل دیتے ہیں، پھر جا کے ہمارا سینہ ٹھرتا ہے، ہم گمراہی سے بچ جاتے ہیں. قولنا علماء کا جس کا استاد کتاب ہو اس کی غلطیاں ثواب سے زیادہ ہوتی ہیں. یہ علم قرآن و حدیث کا علم استاد کے سامنے بیٹھنا یہ شرط ہے، فرض ہے. کتنا یہ سخت قول ہے. بیٹو ایک امام اللہ اکبر، امام احمد بن حنبل اور یحییٰ بن معین مسجد رصافہ میں ان دونوں بزرگوں نے نماز پڑھی. ایک قصہ گو ان کے سامنے کھڑا ہوا اور کہنے لگا، ہم سے احمد بن حنبل اور یحییٰ بن معین نے عبدالرزاق عن معمر عن قتادہ کے واسطے سے سیدنا انس سے مرفوعاً یہ حدیث بیان کی ہے. نہیں لگی سمجھ؟ احمد بن حنبل سامنے بیٹھے ہیں، ابن معین سامنے بیٹھے ہیں، اور قصہ گو کا کیا تعلق علم حدیث کے ساتھ کہ تعلق ہے؟ اس کو کیا پتا کہ احمد ابن معین ہے؟ علم ہوتا تو ان سے پڑھا ہوتا، علم ہے پتہ نہیں تھا یہ کون ہے. جھوٹی سند بنا کر کہہ رہا ہے مجھے احمد بن حنبل نے بیان کیا اور ابن معین نے بیان کیا. وہ عبدالرزاق سے، وہ معمر و قتادہ سے جھوٹی سند بنا دی. فوراً ثابت ہوا وہ سند کا دور تھا محدثین کا، تو جھوٹے لوگ سندیں بھی خود بنا دیتے تھے. آج سند کا دور ہے نہیں ہمارے ہاں، تو متن کا دور ہے نا، قصے کا دور ہے، وعد کا دور ہے، تو جھوٹی باتیں اپنی طرف سے بنا لیتے ہیں لوگ. اچھا حدیث کیا؟ من قال لا الہ الا اللہ خلق اللہ تعالی من کل کلمت منہا طیرن من قاروہ من ذہب وریشہ من مرجان. یہ سارا واقعہ المجروحین ابن حبان کی کتاب ہے، جلد 1 صفحہ 80 اور 81 وغیرہ اور بھی کتابوں میں موجود ہے. معنی کیا ہے؟ جو شخص لا الہ الا اللہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ہر کلمہ سے ایک پرندہ پیدا فرماتا ہے جس کی چونچ سونے کی اور پر مرجان کے ہوتے ہیں. ہے سمجھے؟ پھر اس نے 20 ورق کے قریب ایک لمبا قصہ بیان کیا، 20 ورقوں پر مشتمل لمبا قصہ بیان کیا. احمد بن حنبل یحییٰ بن معین کی طرف دیکھنے لگے. احمد کی جانب یحییٰ بن معین نے امام احمد سے دریافت کیا، کیا تم یہ حدیث بیان کی ہے تم نے؟ احمد نے جواب دیا، اللہ کے قسم میں نے یہ حدیث اسی وقت سنی ہے، ابھی سن رہا ہوں. جب وہ قصہ سنا کر فارغ ہوا اور اپنے انعامات لے چکا، ایسے ایسے جھوٹے سے قصے کہانیاں سنانے کہ ساڑیاں ماما پہنا اے جی انہیں تو لے سونا صدقہ ہو گیا ہے نا. قصہ عجیب و غریب قصے، او عبداللہ بن مبارک والا، اور تو قرآن ہی پڑھی جاتی سی ہے نا.
کتنا مشہور واقعہ، پوری تقریر میں واقعے بیان کیتے جا رہے ہیں. کون بیان کر دینے؟ ساڑھے ممبر اہل حدیث ممبر تے بیان کیتے جا رہے ہیں. ایک ساتھی نا گل میرے سمجھ آنی سی پیا، میں انہوں نے آخیا بھی وہ عورت نے وہ شیطان سی جیڑی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو بھی زیادہ قرآن نال محبت کرتی سی. وہ اللہ دے نبی نے تو آپ دیاں گلاں چ گلاں کیتیاں نے، کیوں جی؟ وہ صحابہ تو بھی افضل عورت سی. انہوں گل سمجھ آتے گل تیری صحیح ہے، میں کہوں تو شیطان سی یا نبی تو بھی افضل سی کی، کیوں جی؟ استغفر اللہ. یعنی کس طرح جھوٹے قصے. اللہ اکبر. اور جس نے صبح اپنے ماں باپ کو نظر رحمت سے دیکھ لیا، کبھی نہیں سنا آپ نے تقریروں میں؟ ہمارے بچے کو یاد ہے یہ مسئلہ، ہماری عورتوں کو یاد ہے یہ اللہ کے پیغمبر پر جھوٹ ہے. اللہ کے نبی نے یہ جھوٹی روایت ہے نہیں بیان کی. ممبر ہمارا اہل حدیث کا، عالم اہل حدیث. میں نے پہلے باتیں کر دی ہیں پہلے لیکچر میں، اغیار کی تو بات نہیں کرتے، ان کا تو کام ہی خراب ہے. میں اپنوں کا رونا رو رہا ہوں، اپنے گھر کی بات کر رہا ہوں. میرا گھر محافظ تھا، چوکیدار تھا حدیث کا، میرے گھر میں ہی ڈاکو آ چکا ہے. گھر سے اٹھ پڑے ہیں لوگ، آگے سے مذاق کرتے ہیں. ایک سے میں نے کہا، وہ کہتا ہے بھی یہ گلاں سے پھر شیخ الحدیث رکھو آ رہی مسجداں وچ. اچھا تو پھر 15,000 تنخواہ تے 15,000 جی نہ کوئی سنا انہیں. حج کریاں پیسے چاہیے نے، عمرے کریاں سفر لگتا ہے پیسے چاہیے، نالے رو رہے نے. حج کریاں پیسے لگتے نے. یہ ایسا عمل ہے صبح مانو پیو نو ویکھو تے اللہ حج مقبول دا ثواب دیں گے. یہ کون ہے؟ یہ اہل حدیث کا سٹیج ہے. پورے رو رہے ہیں. اللہ کے بندے تم تو یعنی جھوٹی روایت لوگوں میں بیان کر رہے ہو. شرم حیا نہیں آتا. ایسے لوگوں کے خلاف تو ایکشن ہونا چاہیے. FIR کٹوا دیں ایسے لوگوں کے خلاف کس نے نبی کی طرح جھوٹ باندھ دیا ہے. ہمارے دل میں تڑپ نہیں ہے نا، یہ فانی نہیں آتا ہمیں، دل کو فانی نہیں آتا، اہمیت نہیں ہے. باقی ہم سارے کیس کرتے ہیں، کبھی یہ ہم نے کیس نہیں کیا. انتظامیہ ہے نا ہماری، بڑے ہمارے مرکزی ماشاءاللہ دیگر جماعتیں بڑے ہمارے اساتذہ ہیں، ان کو ہم نے خاطر نہیں لکھے جی فلاں پر پابندی لگا دے وہ درس نہ دے. کسی پر پابندی نہیں لگائی، بلکہ الٹی خبریں ملتی ہیں کہ اس کے خلاف نہ بولو. علماء کو روکا جاتا نہ خبردار اس کو کام کرنے دو. نہیں بھائی یہ غلط ہے. یہ واقعہ بس مکمل ہو جائے. اچھا جب وہ قصہ سنا کر فارغ ہو گیا، اپنے انعامات لے چکا، پھر باقی کا انتظار کرنے کے لیے بیٹھ گیا. یحییٰ بن معین اسے ہاتھ سے اشارہ کہ ادھر آؤ. وہ انعام کے لالچ میں ان کے پاس آیا. چلو اتنے کو 10 روپے لب بندے. جو صحیح علماء ہیں وہ پیسے کے لالچی نہیں ہیں، وہ فی سبیل اللہ ہزاروں روپے جیب سے لگا کر موٹر سائیکل پر ہزاروں سینکڑوں میل کا سفر کر کے پہنچ جاتے ہیں، بے لوث جاتے ہیں. جو جھوٹے ہیں قصہ گو ہیں ان کو کیا لگی حدیث کی شرم. ان کی آڈیو بھی لیکیں ہو رہی ہیں. اتنے پیسے چاہیے، میری پراڈو بڑی کروڑ کی گڈی میں تیل بھی خرچہ ہے. دشمن دین کے وہ انعام کی لالچ میں ان کے پاس ہے. اس سے یحییٰ نے دریافت کیا یہ حدیث تم سے کس نے بیان کی؟ اس نے جواب دیا احمد بن حنبل یحییٰ بن معین نے. یحییٰ نے کہا میں یہ یحییٰ بن معین ہوں اور یہ احمد بن حنبل ہے. ہم نے نبی علیہ السلام کی احادیث میں کہیں یہ حدیث نہیں سنی. اگر تو نے جھوٹ بولنا تھا تو ہمارے علاوہ کسی اور پر جھوٹ بول لیا ہوتا. اس نے کہا کیا تم یحییٰ بن معین ہو؟ یحییٰ نے جواب دیا ہاں. وہ بولا کہ میں سنتا آیا ہوں کہ یحییٰ بن معین احمق ہے، اور اس وقت اس کی مجھے تصدیق ہو گئی. یحییٰ نے فرمایا تو نے یہ کیسے سمجھ لیا کہ میں احمق ہوں؟ اس نے جواب دیا گویا کہ دنیا میں تمہارے علاوہ کوئی اور یحییٰ بن معین اور احمد بن حنبل ہی نہیں. میں نے تو 17 احمد بن حنبل اور یحییٰ بن معین سے روایت لکھی ہے. یعنی آج کے دور میں بھی کسی قصہ گو کو پکڑیں آگے سے 100 جواب دے گا آپ کو، ایسے نا.
امام احمد نے حیا اور ہنسی کے مارے اپنی آستین اپنے منہ پر رکھ لی، اور امام یحییٰ بن معین سے فرمایا اسے چھوڑو۔ وہ کھڑا ہو کر ان دونوں کا مذاق اڑانے لگا۔ ہائے، آج بھی اگر کسی قصہ گو پر سمجھائیں، تنقید کریں، وہ مذاق اڑائے گا، آپ کا فوراً مذاق اڑائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کی صلاح فرمائے۔ یہ بڑا مبارک فن، یہ لمبی داستان ہے، آگے بھی اور بھی چیزیں ہیں، اب کھانے کے بعد ہم شیئر کرتے ہیں۔ بارک اللہ۔